بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الازاں کا چوتھا باب ہے ترکیب صلاۃ، سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم اقتداء کی شرائط پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَأَلَّا يَكُونَ الْإِمَامُ مُقِيمًا لِمُسَافِرٍ بَعْدَ الْوَقْتِ فِي رُبَاعِيَّةٍ وَلَا مَسْبُوقًا وَأَلَّا يَفْصِلَ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ صَفٌّ مِّنَ النِّسَاءِ وَأَلَّا يَفْصِلَ نَهْرٌ يَمُرُّ فِيهِ الزَّوْرَقُ وَلَا طَرِيقٌ تَمُرُّ فِيهِ الْعَجَلَةُ وَلَا حَائِطٌ يَشْتَبِهُ مَعَهُ الْعِلْمُ بِانْتِقَالَاتِ الْإِمَامِ فَإِن لَّمْ يَشْتَبِهْ لِسَمَاعٍ أَوْ رُؤْيَةٍ صَحَّ الِاقْتِدَاءُ فِي الصَّحِيحِ وَأَلَّا يَكُونَ الْإِمَامُ رَاكِبًا وَالْمُقْتَدِي رَاجِلًا أَوْ رَاكِبًا غَيْرَ دَابَّةِ إِمَامِهِ وَأَلَّا يَكُونَ فِي سَفِينَةٍ وَالْإِمَامُ فِي أُخْرَى غَيْرَ مُقْتَرِنَةٍ بِهَا وَأَلَّا يَعْلَمَ الْمُقْتَدِي مِنْ حَالِ إِمَامِهِ مُفْسِدًا فِي زَعْمِ الْمَأْمُومِ كَخُرُوجِ دَمٍ أَوْ كَإِن لَّمْ يُعِدْ بَعْدَهُ وُضُوءَهُ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور اقتداء کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ امام مقیم اور مقتدی مسافر نہ ہو وقت کے بعد 4 رکعت والی نماز میں، اور نہ ہی امام مسبوق ہو۔ اور شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ فاصلہ نہ ہو امام اور مقتدی کے درمیان عورتوں کی صف کا، اور یہ بھی کہ فاصلہ نہ ہو ایسی نہر کا کہ اس کے اندر چھوٹی کشتی چل سکتی ہو، اور نہ ہی ایسے راستے کا فاصلہ ہو کہ جس کے اندر بیل گاڑی گزر سکتی ہو، اور نہ ہی ایسی دیوار کا فاصلہ ہو کہ جس دیوار کے ساتھ امام کے انتقالات کا علم ہونا مشتبہ ہو۔ اگر مشتبہ نہ ہو سننے کی وجہ سے یا دیکھنے کی وجہ سے تو اقتداء کرنا صحیح ہے، صحیح قول کے مطابق۔ اور شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ امام سوار اور مقتدی پیدل نہ ہو، یا امام سوار ہو اور مقتدی امام کے علاوہ کسی اور سواری پر سوار نہ ہو۔ اور شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ امام ایک کشتی میں اور مقتدی دوسری کشتی میں نہ ہو، ایسی کشتی جو امام کی کشتی کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ مقتدی امام کی حالت کو نہ جاننے والا ہو، ایسی حالت جو کہ نماز کو فاسد کرنے والی ہے مقتدی کے گمان میں، جیسے کہ خون کا نکلنا یا پھر قے کا آنا، کہ اس کے بعد اس نے وضو کو نہ لوٹایا ہو۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ اقتداء کی شرطیں چل رہی ہیں، کچھ شرطیں ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھی ہیں، کچھ شرطیں ہم آج کے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ پہلی بات حضرت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کسی مسافر کی 4 رکعت والی نماز قضا ہو گئی ہے، مثال کے طور پہ عصر کی نماز چھوٹ گئی یا پھر عشاء کی نماز چھوٹ گئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ اگر عصر کی نماز مسافر کی رہ جائے یا عشاء کی نماز رہ جائے تو اس نے جب اس کی قضا لوٹانی ہوتی ہے تو قصر ہی قضا لوٹائے گا، یعنی عصر کی 2 رکعت اور عشاء کی بھی 2 رکعت ہی قضا اس نے لوٹانی ہے۔ اب آپ یہاں پر یہ سمجھے کہ مسافر کی نماز رہ گئی تھی اور یہ قضا لوٹانے لگا تھا 4 رکعت والی نماز، عصر کی نماز ہے یا عشاء کی نماز ہے۔ یہ کسی مقیم امام کی اقتداء میں یہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ اگر اس نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی مسافر کی ہی اقتداء کے اندر یہ نماز ادا کرے گا، یا پھر اپنی انفرادی پڑھے گا۔ کسی مقیم امام کی اقتداء میں ایسا مسافر نماز ادا نہیں کر سکتا ہے۔ یہ بات واضح رہے کہ یہ وقتی نماز کی بات نہیں ہو رہی بلکہ قضا نماز کی بات ہو رہی ہے۔ اگر وقتی نماز ہے، امام مقیم ہے، اس نے 4 رکعت نماز پڑھنی ہے، مسافر نے قصر کرنی ہے، لیکن وہ وقتی امام کے پیچھے مکمل نماز ادا کر سکتا ہے۔ یہی بتا رہے ہیں وَأَلَّا يَكُونَ الْإِمَامُ، امام مقیم نہ ہو ایسے مسافر کا جو وقت گزرنے کے بعد اقتداء کرنے والا ہو، فی رباعیہ 4 رکعت والی نماز میں۔ ولا مسبوق، مسبوق ایسے مقتدی کو کہتے ہیں جس کی کچھ رکعتیں رہ گئی ہوں پھر وہ جماعت کے اندر شریک ہوا ہو۔ مثال کے طور پہ 1 رکعت رہ گئی تھی، یا 2 رکعتیں رہ گئی تھی، یا 3 رکعتیں رہ گئی تھیں۔ اب یہ مسبوق جب امام سلام پھیر دیتا ہے تو اس کے بعد اس مسبوق نے کھڑے ہو کے باقی نماز پوری کرنی ہوتی ہے۔ اب مسئلہ یہ سمجھے کہ امام نے سلام پھیر دیا اور مسبوق کھڑے ہو کے باقی رکعتیں ادا کرنے لگا، تو جب یہ کھڑے ہو کے باقی رکعتیں ادا کرنے لگے گا تو ایسے مسبوق کی اقتداء میں کوئی شخص نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، بلکہ اس نے باقی جو نماز ہے وہ اکیلے ہی ادا کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ مسبوق کی اقتداء میں بھی کسی کی نماز درست نہیں ہوگی۔ وَأَلَّا يَصِلَ، اگلا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ امام اور مرد مقتدیوں کے درمیان عورتوں کی صف نہیں ہونی چاہیے۔ اگر امام اور مرد مقتدیوں کے درمیان عورتوں کی صف ہے تو جو عورتوں سے پیچھے مرد نمازی کھڑے ہوں گے ان کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ اگر عورتوں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ امام کے پیچھے پہلے بالغ مرد کھڑے ہوں گے، اس کے بعد پھر نابالغ بچے کھڑے ہوں گے، اس کے بعد پھر پیچھے عورتیں کھڑی ہوں گی۔ اگر عورتیں امام اور مرد نمازیوں کے درمیان میں آ گئیں تو جو عورتوں سے پیچھے نمازی ہیں ان کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ یہ بتا رہے ہیں کہ فاصلہ نہ ہو امام اور ماموم کہتے ہیں مقتدی کو، امام اور مقتدیوں کے درمیان عورتوں کے صف کا فاصلہ نہ ہو۔ آگے دیکھیں وَأَلَّا يَفْصِلَ نَهْرٌ يَمُرُّ فِيهِ الزَّوْرَقُ، اور یہ بھی شرط ہے کہ ایسی نہر کا فاصلہ نہ ہو جس میں سے زورق گزر چکے۔ زورق کہتے ہیں چھوٹی کشتی کو۔ مطلب کہنے کہ یہ ہے کہ امام بالفرض نہر کے آگے امامت کروا رہا ہے اور امام اور مقتدیوں کے درمیان ایک نہر کا فاصلہ ہے،
اور وہ نہر اتنی بڑی ہے کہ جس کے اندر سے چھوٹی کشتی گزر سکتی ہو، تو پھر ایسی صورت کے اندر جو نہر کے پچھلی سائڈ کے اوپر نمازی موجود ہیں ان نمازیوں کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ البتہ اگر نہر چھوٹی ہے جس کے اندر چھوٹی کشتی نہیں گزر سکتی ہے، تو ایسی نہر کا اگر فاصلہ آ جاتا ہے تو پھر اس صورت میں نماز ادا ہو جائے گی۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ فاصلہ نہ ہو ایسی نہر کا کہ جس کے اندر زورق چھوٹی کشتی گزر سکتی ہو۔ اسی طریقے سے ایسے راستے کا بھی فاصلہ نہ ہو جس کے اندر بیل گاڑی گزر سکتی ہو۔ مطلب یہ کہ امام سڑک کے دوسرے طرف امامت کروا رہا ہے، درمیان میں سڑک ہے اور مقتدی سڑک کے پچھلی سائڈ پر نماز پڑھ رہے ہیں امام کی اقتداء میں، اور وہ سڑک اتنی بڑی ہے یا راستہ اتنا بڑا ہے کہ جس کے اندر ایک بیل گاڑی گزر سکتی ہو، تو پھر اس صورت کے اندر جو سڑک کے پچھلی سائڈ کے اوپر نمازی موجود ہیں ان کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ البتہ اگر سڑک اتنی چھوٹی ہے جس کے اندر سے کوئی موٹر سائیکل تو گزر سکتا ہے، سائیکل تو گزر سکتا ہے، لیکن ایک بیل گاڑی نہیں گزر سکتی ہے، تو ایسی سڑک کے فاصلہ آنے سے بھی نماز جائز اور درست ہو جائے گی۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ ایسا راستہ بھی نہ ہو تمر فیہ العجلہ کہ جس کے اندر عجلہ بیل گاڑی یا کھچڑا وہ گزر سکتا ہو، ولا حائط، اور یہ بھی ایک شرط ہے کہ امام اور مقتدی کے درمیان ایک ایسی دیوار نہ ہو کہ جس دیوار کی وجہ سے مقتدیوں کو امام کی تکبیرات انتقالیہ کا علم نہ ہوتا ہو۔ تکبیرات انتقالیہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں جب امام ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف منتقل ہوتا ہے، ایک رکن سے، مثال کے طور پہ قیام سے وہ رکوع کی طرف منتقل ہوتا ہے تو پھر وہ تکبیر کہتا ہے، اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے جب قومے کے بعد جب وہ جاتا ہے اس میں سجدے میں تو اللہ اکبر کہتا ہے، یا اسی طریقے سے سجدے سے جب اٹھتا ہے تو اللہ اکبر کہتا ہے، سجدے میں جاتا ہے تو اللہ اکبر کہتا ہے۔ اس کو تکبیرات انتقالیہ کہا جاتا ہے، جو ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہوتے وقت بولی جاتی ہیں۔ تو اگر امام اور مقتدیوں کے درمیان ایسی دیوار ہے کہ مقتدیوں کو امام کی تکبیرات انتقالیہ کا پتہ ہی نہ چلتا ہو، ان کو یہی نہ پتہ چل رہا ہو کہ امام اس وقت کون سی رکعت ادا کر رہا ہے، رکوع پڑھ رہا ہے یا پھر سجدے کے اندر گیا ہوا ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر نماز ادا نہیں ہوگی مقتدیوں کی۔ البتہ اگر ان مقتدیوں کو پتہ چلتا ہو کسی لاؤڈ سپیکر کی وجہ سے، آواز کی وجہ سے یا دیکھنے کی وجہ سے، جیسے کہ آج کل عام مساجد کے اندر ہوتا ہے، ایسے ہے درمیان میں برآمدے کی دیوار ہوتی ہے اور جو نمازی باہر ہوتے ہیں ان کو واضح طور پہ پتہ چل رہا ہوتا ہے لاؤڈ سپیکر کی وجہ سے، تو ایسی صورت کے اندر مقتدیوں کی نماز جائز اور درست ہو جائے گی۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ امام اور مقتدیوں کے درمیان ایسی دیوار نہ ہو کہ جس دیوار کی وجہ سے امام کی تکبیرات انتقالیہ کا علم مشتبہ ہو جائے مقتدیوں پر۔ اگر مشتبہ نہ ہوتا ہو سننے کی وجہ سے یا دیکھنے کی وجہ سے، تو پھر اقتداء درست ہے صحیح قول کے مطابق۔ وَلَا يَكُونُ الْإِمَامُ۔ اگلا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ امام اور مقتدیوں کا جو محل یا جو مکان ہے وہ متحد ہونا ضروری ہے، حقیقتاً یا حکماً، یعنی امام اور مقتدی دونوں ایک ہی جگہ کے اوپر کھڑے ہوں۔ اگر بالفرض امام ایک سواری کے اوپر ہے اور مقتدی پیدل ہیں یا زمین کے اوپر ہیں، یا اسی طریقے سے امام ایک سواری کے اوپر ہے، مقتدی بھی سواری پر ہیں، لیکن مقتدی جس سواری پر سوار ہے وہ امام کی سواری کے علاوہ کوئی اور سواری ہے، تو ایسی صورت کے اندر مقتدیوں کی اقتداء درست نہیں ہوگی۔ البتہ اگر دونوں ایک ہی سواری کے اوپر سوار ہوں تو پھر اس صورت کے اندر اقتداء جائز اور درست ہو جائے گی۔ یہ بتا رہے ہیں کہ امام سوار اور مقتدی پیدل نہ ہو، یا پھر ایسا بھی نہ ہو کہ امام تو سوار ہو لیکن مقتدی سوار ہوں اس سواری کے علاوہ سواری کے اوپر جو کہ امام کی سواری سے ہٹ کر ہے، تو اس صورت کے اندر بھی امامت درست نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر امام کسی ایسی کشتی کے اندر موجود ہے اور مقتدی اس کشتی کے اندر سوار نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ کسی اور کشتی میں سوار ہیں اور وہ دونوں کشتیاں آپس میں ملی ہوئی نہیں ہیں، تو اس صورت میں بھی مقتدیوں کی نماز درست نہیں ہوگی۔ البتہ اگر دونوں کشتیوں کو آپس میں جوڑا گیا ہے، رسیوں وغیرہ کے ذریعے سے باندھا گیا ہے، تو پھر اس صورت کے اندر مقتدیوں کی نماز جائز اور درست ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں فرما رہے ہیں اللہ یکونا، نہ ہو فی سفینۃ، یعنی مقتدی ایک کشتی میں ہے، والامام فی اخری، اور امام دوسری کشتی کے اندر ہے، اور وہ جو دوسری کشتی ہے وہ غیر مقترنۃ بہا، وہ ملی ہوئی نہیں ہے اس کے ساتھ۔ یہ بہا میں جو ہا ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے سفینہ کی طرف، یعنی امام کی کشتی مقتدی کی کشتی کے ساتھ اگر ملی ہوئی نہیں ہے تو پھر اس صورت کے اندر مقتدیوں کی امام کی اقتداء میں نماز درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح مقتدی کی اقتداء جائز ہونے کے لیے یہ والی شرط بھی پائے جانا ضروری ہے کہ مقتدی کو امام کی کسی ایسی حالت کا علم نہ ہو کہ جس حالت کے ہوتے ہوئے امامت درست نہ ہوتی ہو۔ اگر مقتدی کو امام کی کسی ایسی حالت کا علم ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے امامت درست نہ ہوتی ہو، تو پھر اس صورت میں مقتدی کی امام کی اقتداء میں نماز جائز اور درست نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ مقتدی کو اگر اس بات کا علم ہے کہ امام کا خون نکلا تھا اور امام نے خون نکلنے کے بعد وضو نہیں لٹایا تھا، اب یہ امام کی ایسی حالت ہے، ظاہر ہے جب خون نکل جائے تو وضو کرنا ضروری ہوتا ہے، اگر آپ وضو نہیں کریں گے تو آپ کی نماز درست نہیں ہوگی۔ تو جب امام کی نماز درست نہیں ہے تو امام کی اقتداء میں مقتدیوں کی نماز بھی درست نہیں ہوگی۔ تو اگر مقتدی کو امام کی ایسی حالت کا علم تھا، مثال کے طور پہ امام کا خون نکلا تھا اور امام نے دوبارہ وضو نہیں کیا تھا،
تو مقتدی ایسے امام کی اقتداء میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، اگر پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ یا اسی طریقے سے مقتدی کو معلوم تھا کہ امام نے کیا کی تھی، اب آپ کو معلوم ہے منہ بھر کے کیا کی جائے تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو دوبارہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر اس کو پتہ چلے کہ امام نے منہ بھر کے کیا کی تھی، الٹی کی تھی، لیکن دوبارہ وضو نہیں لوٹایا تھا، اگر اس بات کا علم ہے تو یہ مقتدی ایسے امام کی اقتداء میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ تو ایسی چیزوں کا علم نہ ہونا یہ بھی شرط ہے مقتدی کی نماز جائز ہونے کے لیے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ والی شرط بھی ہے کہ مقتدی کو علم نہ ہو من حال امامی ہی، امام کی ایسی حالت کا، مفسدن ایسی حالت جو نماز کو فاسد کرنے والی ہو، فی زعم المامومی مقتدی کے گمان میں، جیسا کہ خون کا نکلنا ہے یا منہ بھر کے کہہ کا آنا ہے، ایسے خون کا نکلنا یا ایسی کہہ کا آنا، لم یعید اعادہ نہ کیا ہو، لوٹایا نہ ہو، بعدہ اس کے بعد، یہ بعدہ میں جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے خروج دم اور کہہ کی طرف، وضو اہو اس نے اپنے وضو کو، یہ وضو اہو میں جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے امام کی طرف۔ کچھ شرطیں آ چکی ہیں، کچھ شرطیں ہم انشاءاللہ اس سے اگلے سبق میں پڑھتے ہیں۔